آئیے ایک بار پھر ہم اپنے اس ویڈیو میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے ناول کیا ہے، ناول کا تعارف کروایا تھا ہم نے۔ اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ناول کی صنفی خصوصیات کیا ہیں، یعنی ناول کا فن کیا ہے، ناول کس طرح لکھا جائے کہ ایک کامیاب ناول رہے۔ ناول کی صنفی خصوصیات، کسی بھی ناول کے لیے درج ذیل 5 خصوصیات کی خاص اہمیت ہے۔ نمبر 1، ناول ایک نثری بیانیہ ہے۔ ناول کیا ہے؟ ایک نثری بیانیہ ہے، پروز سٹوری۔ دوسرا خصوصیات جو ناول کی ہے وہ ہے ناول ایک ایسا بیانیہ ہے جو افسانوی ہوتا ہے، فکشن۔ تیسری خوبی ناول کی ہوتی ہے جس کی ایک مناسب ضخامت ہوتی ہے، جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ناول ایک جلد میں بھی ہو سکتا ہے، 2 جلدوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو ابھی کوئی فکس اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ایک ضخامت ہوتی ہے۔ افسانہ جس طرح سے ایک چھوٹا ہوتا ہے، 10-15 پیج کا، 8-10 پیج کا، ناول کم سے کم 100, 150, 200 پیج کا ایک کتاب کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ چوتھا ہے جس میں کچھ کردار ہوتے ہیں، کردار اور ان کے اعمال حقیقی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ناول کی اہم خصوصیت ہے۔ 5واں ہے ایک پلاٹ ہوتا ہے جو ناول کے تمام اجزاء کو مربوط کر کے رکھتا ہے، یعنی ایک پلاٹ ناول میں ہوتا ہے، اس پلاٹ کے اندر ہی پورے ناول کا تانا بانا بنا جاتا ہے، اس سے باہر وہ ناول نہیں نکلتا، تبھی وہ ناول ہوتا ہے۔ پہلی خوبی کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دیتے ہیں۔ پہلی ہے ناول کی خصوصیات جو ہے، ناول ایک نثری بیانیہ ہے۔ بیانیہ ایک تکنیک ہے جسے کسی بھی قصے کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ داستان بھی ایک بیانیہ صنف ہے، لیکن داستان اور ناول میں بعض اجزاء مماثل ضرور ہیں، لیکن تنظیم اور در و بست کے علاوہ زندگی کی طرف رویوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ داستان کے کردار فوق الفطری اور مثالی ہوتے ہیں، ان میں تدریجی ارتقاء نہیں پایا جاتا۔ نسائی کردار اگر خوبصورت ہیں تو وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ عرضی سے زیادہ سماعی معلوم ہوتے ہیں۔ مرد کردار اپنی بہادری میں بے مثال، شخصیت میں لاسانی، اپنی مہم کے دوران جس حسینہ پر ان کا دل آ جاتا ہے، پھر اسے وہ حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کہیں پر بھی رونما ہو سکتی ہے، اس کا کوئی معقول سبب نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی واقعہ کیوں رونما ہوا تھا، وہ کون سے اسباب تھے جو واقعے کے پیچھے کار فرما تھے۔ داستان گو صرف خارجی زندگی کو پیش کرتا ہے، اس کے باطن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ناول میں اب دیکھیے، داستان بھی بیانیہ ہے اور ناول بھی بیانیہ ہے، لیکن داستان میں فوق الفطری عناصر زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کے کردار خیالی ہوتے ہیں۔ اگر مرد کردار ہے تو وہ ایسا ہے کہ کسی معشوق پر اگر دل آ گیا تو اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ ہم قصے کہانیاں سنتے ہیں پرانے زمانوں میں، وہ داستانوں کے حصے ہوتے رہتے ہیں، ایک واقعے سے دوسرا واقعہ، دوسرے سے تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ۔ کبھی ہم میر امن کی باغ و بہار کو پڑھیں ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں 4 قصے اس میں ہیں، 5ویں قصہ اس کو سب کو مربوط کرتا ہے، پھر قصے میں قصہ۔ تو یہ داستانوں کی خوبیاں تھیں، اور ویسے ہی ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان قصوں کا ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ جبکہ داستان کو صرف خارجی زندگی کو پیش کرتا ہے، اس کے باطن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہوا، کیسا ہے۔ ناول میں داخلی تجزیے، انٹیریئر انالیسس کا عمل شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے۔ ناول نگار ایک ہمہ بین اور ہمہ دان کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ وہ یہ باور کرتا ہے کہ جیسے اسے سارا علم ہے اور اس کے مشاہدے میں ساری چیزیں ہیں، یعنی وہ جتنا بھی ناول لکھتا ہے وہ شروعات سے لے کر کے آخر تک، ناول کے اختتام تک کا جو پورا
کانسیپٹ ہے اس کو پورے کو اپنے ذہن میں لکھ کر لکھتا ہے. اس لیے داستان کی طرح نہیں ہے کہ یہاں سے اڑے اور وہاں چلے گئے. ناول ایک مربوط بندھا ہوا ہوتا ہے. دوسری خوبی ناول کی ہے، ناول ایک ایسا بیانیہ ہے جو افسانوی ہوتا ہے. ناول میں جو زندگی پیش کی جاتی ہے وہ تخلیقی ہوتی ہے. تخلیقی ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اس کا تعلق حقیقت سے قطعی نہیں ہوتا، بلکہ فن میں ڈھلنے کے بعد حقیقت ایک نئی اور دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے. ناول میں زندگی کو ایک خاص فنکارانہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کئی اعتبار سے اپنے قاری کو پڑھنے کے لیے اکساتا ہے. مغرب میں 1770 کے بعد جس صنف نے قاری کو سب سے زیادہ اپنا گریدہ بنایا وہ ناول ہی ہے. ناول پڑھنا ایک شوق کی چیز ہی نہیں رہا، ایک فیشن بن گیا، اور 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے طبقہ اولیٰ کی خواتین میں اس فیشن نے دیوانگی مینیا کی صورت اختیار کر لی. 20ویں صدی میں جاسوسی، سائنسی جرائمی، سستی، رومانی فحش اور ہیری پوٹر جیسے نئی داستانوی قسم کے ناولوں نے اس صنف کو مقبول ترین عوامی صنف بنا دیا. ہمارے یہاں 20ویں صدی میں سنجیدہ اور ادبی ناولوں کے پہلو با پہلو مقبول عام ناولوں نے بھی غیر معمولی شہرت پائی. ناول کی خوشگوار خوابوں کی دنیا میں داخل ہونے کا ایک دروازہ بھی کہا جا سکتا ہے. انسان جیسی اور جن حالات میں زندگی گزارتا ہے وہ تجربات اس کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے حدود بھی ہوتے ہیں. ناول میں ہم ایسے بہت سے انسانوں کے غو تجربات سے دوچار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اجنبی ہونے کے باوجود احساسات کا ایک مشترک جہان رکھتے ہیں. وہ بعض ایسی وارداتوں سے گزرتے ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں. بعض کے نفس میں ہم اپنا نفس اور بعض کے مزاج اور طبیعتوں میں ہم اپنی طبیعت کا مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی کچھ کی جو نفس ملتی ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہی اسٹوری چل رہی ہے، تو اس کا مشاہدہ ہمیں جب ناول کو پڑھتے ہیں تو احساس ہونے لگتا ہے. کہیں نہ کہیں ان واقعوں کا، ان قصوں کا ہماری ذاتی زندگی سے بھی تعلق نظر آنے لگتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ صرف عدم مماثلتیں ہی حیران کن نہیں ہوتیں، مماثلتیں بھی حیران کن ہوتی ہیں. ناول ہمیں یہی تاثر فراہم کرتا ہے کہ اپنے غموں، اپنی خوشیوں، اپنے اتفاقات اور اپنے جذبوں میں ہم تنہا نہیں ہیں. یعنی ہمارے جو اتفاق ہیں، ہمارے جو احساس ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، ہم ان میں اکیلے نہیں ہیں. اسی طرح کے جذبات، احساسات اور واقعات دوسروں کی زندگی میں بھی رونما ہوتے ہیں. ناول ہمیں یہی تاثر فراہم کرتا ہے کہ نہیں ہے. اس معنی میں ناول ایک دوسرے طریقے سے ہمیں اپنے وجود کے اثبات کراتا اور دوسرے انسانوں کے احساسات میں شمولیت کو راہ فراہم کرتا ہے. آل احمد سرور نے ریکس وارنر کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ناول ایک فلسفیانہ مشغلہ ہے. ظاہر ہے ناول میں فنی تقاضوں کی خاص اہمیت ہے، فلسفے کے تقاضے مختلف ہیں. ریکس وارنر یہ نہیں کہتا کہ ناول نگاری فلسفہ تراجی ہے یا ناول وہی کچھ کرتا ہے جو ایک فلسفی کرتا ہے، بلکہ ناول نگاری اس کے نزدیک ایک فلسفیانہ مشغلہ ہے جس میں انسانی زندگیوں کو فوٹوگرافیکل منجمد تصاویر کی شکل میں نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ جن زندگیوں کو پیش کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم میک بلیو، یعنی یہ یقین کر کے چلتے ہیں جیسے وہ حقیقی زندگیوں کی پیشکش ہیں. ناول کا فن
ہو بہو کسی کی حقیقی زندگی کو از سر نو خلق نہیں کرتا، بلکہ کسی کی زندگی کا کوئی عکس اس میں اتفاقاً نمو پا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کے بعد تجربے ایسے ہوتے ہیں جو عمومی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ہمارے جذبوں کا نظام۔ بعض تجربے ایسے ہوتے ہیں جو خصوصی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بے حد نامانوس ہوتے ہیں، اور جو ایک لخت ہمیں بھونچکا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی حیثیت روزمرہ کی نہیں ہوتی۔ وہ عام زندگیوں کے معمولات کا حصہ نہیں ہوتے۔ ان تجربات پر غور کرنا اور نتائج اخذ کرنے کا کام ناول نگار کا ہوتا ہے، جو ناول کی تصنیف کار ہوتا ہے۔ ناول نگار طریقے سے واقعات پر اپنی رائے قائم کرتا ہے، صورتحال اور کرداروں کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہ ایک فلسفی کا رول ہی ادا کرتا ہے۔ احمد سرور نے ناول نگار کے فلسفیانہ مشغلے کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے کہ فلسفیانہ مشغلے سے ریکس وارنر کی غالباً یہ مراد کہ ناول لکھنے کے لیے ایک سنجیدہ و مہذب شعور اور خیال کی ایک خاص گہرائی اور گہرائی ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ناول اس وقت وجود میں آیا جب ادبیات میں ایک نمایاں پختگی اور گہرائی آ چکی تھی، اور سوسائٹی تہذیب کا ایک اچھا خاصا معیار حاصل کر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کا مطالعہ ایک تفریحی چیز ہی نہیں، تہذیبی اور ذہنی مطالعہ بھی ہے۔ ناول کے فن میں جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ 20ویں صدی کی تہذیبی اور نفسیاتی زندگی کی پیچیدگیوں کی مظہر ہے۔ 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک کے ناولوں میں زیادہ نظم و ضبط اور ظاہری شیرازہ بندی نظر آتی ہے۔ پہلے کے ادوار میں انسانی شخصیت بھی اتنی الجھی ہوئی، اتنی تہدار، اتنی گردار نہیں تھی، اور نہ اسے اتنے بہت سے ظاہری مسائل کا سامنا تھا اور نہ باطنی مسائل کا۔ انسان اس قدر ہوش پرست، حریص، تعقل پسند اور خود پرست نہیں تھا جتنا موجودہ زمانے میں ہے۔ موجودہ زمانے میں اس نے ان قدروں کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ آج کے دور میں انسان کی فہم یا انسان کے باطن کو سمجھنا ایک دشوار گزار عمل ہے۔ ناول کی اگلی خصوصیات، ناول کی ضخامت، اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں واضح کریں گے۔